नौजवानों ने हज़रत तक पहुंचाई और हम तक पहुंचाई तो ये बातें लिखी जिसमें हज़रत ने सब कुछ बता दिया कि सिर्फ 3 बातें हैं मेन में हज़रत मौजूद हैं। 3 बातें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा आपसे एक सवाल होगा। पहला सवाल तो ये है कि ज़हरा के हक़ को छीन के काफिर वो हो गया, हक़ बात को छुपाए ये किस में ज़ोर है। तो नौजवाना ने क्या नगर अहले सुन्नत वल जमात का आपसे सवाल ये है कि ये जो शेर उन्होंने पढ़ा है इस काफिर होने से क्या मुराद है कि ज़हरा के हक़ को छीन के काफिर वो हो गया, तो काफिर से मुराद कौन शख्स है, आपसे ये पूछना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मस्जिद जाफरिया में जो प्रोग्राम हुआ है जी जी कोयला खदीर में मेरे एक दोस्त हैं मिर्ज़ा कौन साहब जी कितने ज़ोर से खड़े हो जाओ अपनी में भी हम सब पैर में तकलीफ अच्छा कोई बात मिर्ज़ा कौन साहब मेरे दोस्त हैं जी वो मेरे बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर भी हैं जी बिजनेस में मेरा उनका अच्छा रिश्ता ताल्लुक़ात है। तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, मुझे नहीं मैसूर के कई मशाइख टीम को उन्होंने इन्वाइट किया था जिसमें कई लोग आ नहीं सके तो हम लोग चले गए वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, मुझे भी बोलने का मौका मिला था, मैंने भी वहाँ पर चंद बातें बताई थी। ईरान से भी मेरे दोस्त आए थे, उनका भी सब चला। और ये जितने शेर आप बोल रहे हैं और इस पर मैंने पैसे दिया, हाँ मैंने 2-3 शेरों पर पैसे दिया, वो मौला की शान में थे। ये शान को देखें, इसके आप प्रूफ है। ये शेर था जिसमें आपने नहीं मैं बोल देता हूँ। एक सेकंड जी डरता नहीं मैं सबको बता दूंगा दोस्तों, जी इस शेर पर आप खड़े हुए थे। बागे फिलक को लूटने वाला ही चोर है, जी तो इस वो बागे मैं महफिलों में अक्सर बार बार खड़े होने की वजह मेरा पैर की वजह है वहाँ पर, ठीक है। हर प्रोग्राम में मैं 4-5 बार तो ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ। चेहरे तो कोई बात नहीं, नीचे मुझे बैठने के लिए नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो आप शेर लोग बोले कि अभी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु या फिर दीगर सहाबा की शान में उन्होंने गुस्ताखियाँ की, फिर मैंने उसकी वाह लगाए, फिर मैंने पैसे दिए। मैंने उन शेर पर पैसे नहीं दिया है, मैंने प्रूफ है ना। जो 1 मिनट ठीक है ठीक है, मैंने जो शेरों पे पैसे दिए आप कोई बोलो जी जी वो मौला की शान में थे, जी ठीक है। और उस टाइम जो भी बातचीत चली थी उस टाइम मैं भी थोड़ा फ़ोन में मैं चैटिंग में बिजी था, तो मैंने सही से सुन लिया। एक मिनट हजरत, सवाल हमारा सबका ये है जी आपने ये शेर जब उन्होंने पढ़ा जी। डरता नहीं मैं सबको बता दूंगा दोस्तों, जी बागे फिदक को लूटने वाला ही चोर है, तो आपने ये शेर उस वक्त समझे नहीं थे कि जब उन्होंने पढ़ा था? नहीं मैं बोला था मैं बिजी था फ़ोन में चैटिंग। तो अब मकसद ये है कि बाद में आप समझ गए थे, बाद में वीडियो देखी थी आपने? नहीं वो वीडियो अपलोड हुए थे, लाइव चल रहा था, ग्रुपों में सब आए थे, लेकिन मेरी बात आपसे ये है कि इस शेर के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? डरता नहीं मैं सबको बता दूंगा दोस्तों, बागे फिदक को लूटने वाला ही चोर है, तो बागे फिदक से मुराद कौन है आप बताइए। ये मसले में जाना ही नहीं चाहिए था। नहीं हम बताते हैं। जी बागे फिदक एक होता है बैतुल माल, जी वो फिदक का एक मसला होता फ़ई और एक होता माल गनीमत। जी माल गनीमत उसको कहते हैं जो जंग के बलबूते पर हासिल किया जाता है, और माल फ़ई उसको कहते हैं जो काफिर खौफ की वजह से उस माल को हुजूर को अता फरमाते। तो बाग फिदक ये बहुत बड़ा बाग था जो हुजूर को अता किया गया, और इसका तज़किरा सूरह हश्र में अल्लाह ने फरमाया कि ये जो माल है, अल्लाह फरमाता है मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फलिल्लाहि वलिर रसूलि वलिज़िल क़ुरबा, जो माल फ़ै का अल्लाह ताला ने अता किया वो अल्लाह के रसूल को है, और वो माल किसके लिए है? अल्लाह के रसूल के क़राबतदारों के लिए और यतीमों के लिए, मिस्कीन के लिए और मुसाफिरीन के लिए। तो जब तक हुजूर ज़िंदा रहे ज़ाहिरी तौर पर मुंतज़िम की शक्ल में हुजूर उस माल से अपने अहले बैत पर भी खर्च करते थे और गरीब मसाकीन पर खर्च करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ाइल विसाल हो गया। अब सबसे पहले खलीफा हुजूर के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बने, वो इस बाग फिदक के मालिक बने, और जैसा उन्होंने इस बाग के अंदर हुजूर ने जो मामलात पेश किए वही सरकार अबू बकर सिद्दीक़ ने भी किए। और हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये
شیعوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس مال کو لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی کہ یہ مال ہم کو دے دیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھ کے سنائی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انبیاء کی میراث میں تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ حضور نے فرمایا ہم جو کچھ چھوڑ دیے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال میں سے اپنی ضرورت پوری کرے گی، اور خدا کی قسم جو صدقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق نے جب بولی تو سرکار فاطمہ راضی ہو گئیں اور آپ نے پھر پوری زندگی مطالبہ ہی نہیں کیا۔ اور ایک قول یہ ہے، باغ فدق کو لے کر حضور کا جب وصال ہوا تو حضرت فاطمہ نے اتنا صدمہ کیا کہ آپ کو تو فدق کا ذہن ہی میں نہیں آیا۔ ایک قول کے مطابق تو وہ گئی ہی نہیں، لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ گئی ہیں تو آپ نے حدیث شریف سنا دی کہ سرکار کے مال کا صدقہ نہیں ہوتا، انبیاء کا ترکہ علم ہوتا ہے نہ کہ درہم و دینار ہوتا ہے، تو حضرت فاطمہ مان گئی۔ تو اب یہ شیعہ حضرات کی طرف سے شعر پڑھا جاتا ہے کہ باغ فدق کو لوٹنے والا ہی چور، جب تک سرکار ابو بکر صدیق باحیات رہے وہ مال کے مالک بن کے رہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر کے قبضے میں آیا، پھر حضرت عثمان کے، پھر حضرت مولا علی کے، تو انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ اس کو لوٹنے والا ہی چور ہے۔ اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شاعر صاحب نے حضرت ابو بکر صدیق کو چور کہا، استغفر اللہ۔ تو آپ کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ شعر صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ شعر بالکل غلط ہے۔ غلط اس کی بات یہ ہے جب یہ پروگرام اٹینڈ ہونے کے 2-4 دن بعد جی میسور کے کئی مسجدوں کے علماء، کئی لوگ مفتی کرام نے اس معاملے میں آڈیو ریکارڈنگ ریلیز کی تھی، جس بنا پر جو لوگ ہم لوگ گئے تھے باقاعدہ میڈیا کو بلا کر اس بات کی ہم نے رجوع بھی کی ہے اور اس بات کا ہم نے خلاصہ بھی دیا ہوا ہے اسی ٹائم۔ جی باقاعدہ اسی ٹائم ہم نے باقاعدہ اس کا رجوع بھی کیا ہے اور اس کو ہم نے میڈیا میں 2-4 نیوز چینلوں میں میسور کے ہم نے ڈالا بھی ہے۔ اور اس کے بعد 7 محرم میں جب مسجد اعظم میں پروگرام ہوا، مفتی شہزاد عالم صاحب آئے تھے اور بہت سارے علماء کرام آ رہے تھے، تو اس ٹائم ہم نے باقاعدہ ان سے جو لوگ ڈال رہے تھے ویڈیو آڈیو، ان کو ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں بھی بلائیں مسجد اعظم میں، ہم لوگ بھی آئیں گے، باقاعدہ عوام میں گمراہی نہیں رہے گی، بات چیت ہو جائے گی۔ لیکن بارش بہت زیادہ تھا اس دن، تو ہم لوگ کو جانے نہیں ہوا، ورنہ ہم لوگ اس دن باقاعدہ مسجد اعظم کو جاتے ہیں۔ اور ہم نے اسی 2-4 دن میں باقاعدہ ابھی بھی میں افسر میسوری نیوز چینل میں اور KNS نیوز چینل میں بھی موجود ہوگا وہ ویڈیو جو ہم نے رجوع کرتا ہے اس پروگرام، اس سارے پروگرام کے سارے اشعار رجوع کر لیا تھا باقاعدہ اسی ٹائم ہو گیا تھا۔ چلیے دیکھیے، افسر میسوری ہے، آپ نے اس وقت رجوع کر، ایک سیکنڈ، آپ نے اس وقت رجوع کر لیا، اب اس شعر سے اب بھی رجوع کرتے ہیں؟ جو وہ شعر سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے اور اس بات کا بھی اقرار کر رہے ہیں کہ وہ شعر موبائل میں بزی تھے، پتہ نہیں چل پایا، جذبات میں پیسے دے دیے، اس وقت ذہن نہیں تھا، لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا اور اب بھی آپ کا اس شعر سے رجوع ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد آپ کی ایک کلپ اس میں یہ دیا ہے کہ شخص مذکور منور شاہ عرف افسر، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار یعنی حضرت علی کا مقام حضرت ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ ہے، ایسے شخص پر کیا حکم ہے؟ تو یہ جواب دیا، ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق کا مقام تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ کی کوئی کلپ تھی جس میں لڑکا دانے سنا کہ آپ بتا رہے تھے کہ اہل بیت اطہار کے مقام کو کوئی بھی صحابی نہیں پہنچ سکتا، یہ ایسا آپ نے بولا؟ جی بے شک پنجتن پاک اور مقام جس میں 5 تن ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ماں فاطمہ اور حسنین کریمین اور مولا کائنات، یہ 5 تن کے برابر کوئی بھی صحابی ہو نہیں سکتا، میں نے بولا۔ اور یہ اپنے جو مدار سلسلہ ہے مکھن پور شریف کے جتنے علماء مفتی صاحب ہیں سب کا یہی موقف ہے۔ تو صحابہ اور دیگر صحابہ اہل بیت کی بات میں نے یہ کہا، اور اگر صرف صحابہ کو لیں گے تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں میں صحابہ کے نزدیک ابو بکر صدیق پہلے ہے، دوسرے عمر فاروق ہے، تیسرے عثمان اور چوتھے علی ہے۔ نہیں، وہ جو شاہ مدار علی رحمہ ہیں تو وہ مسلمانوں میں نہیں ہیں،
تو پھر سلطان آپ الاولیاء ہے۔ تو آپ نے بھی فرمایا کہ مسلمانوں میں صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر، نہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں- نہیں، ایک سیکنڈ، میں- میرا سوال یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے صحابہ کرام ہم میں اہل بیت اطہار میں ان کا مقام، ہاں صحابہ کرام میں پہلے آتے ہیں ابو بکر صدیق، جی، بعد عمر فاروق، بعد عثمان غنی، بعد مولا کائنات۔ بعد میں مولا کائنات اہل بیت میں ہیں یا نہیں الحمدللہ۔ ہیں؟ تو پھر آپ کی ویڈیو میں یہ دیا ہے کہ تمام اہل بیت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا ویڈیو میں کہیں نہیں ہے آپ کے پاس پروف دیکھو کہیں کون سا کیا ہو کہ تمام انبیاء میں وہ تمام اہل بیت اطہار میں سب سے اونچا مقام جو ہے تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام اہل بیت اطہار کا ہے۔ تو اس کا وہی ہوا نا حضرت، مطلب جو بولا انہوں نے، کیا بولا انہوں نے؟ اس سے پہلے آپ نے جو لائن پڑھی وہ پڑھی حضرت، ان کی باتوں میں یہاں تکرار آ رہا ہے کہ وہ حضرت صحابہ بھی بول کہہ رہے رہے ہیں ہیں صحابی رکو الگ ہے بھائی، اور مسلمان الگ اس میں تکرار آ رہا ہے حضرت۔ پنجتن پانگ میں حضرت علی کو شامل کر رہے ہیں، اور جب صحابہ کی فہرست گنا رہے ہیں تو حضرت علی کو چوتھے نمبر پہ شامل کر رہے ہیں۔ ہاں، اہل بیت تکرار آ میں رہا تو اہل بیت میں صحابہ کرام جمع نہیں ہوتے نا۔ نہیں، آپ نے کہا کہ تمام صحابہ میں پنجتن پاک افضل ہیں، کہا ہاں ہاں، الحمدللہ۔ اور پھر اس میں جب صحابہ کی فہرست گنائی تو حضرت علی کو آپ نے چوتھے نمبر پہ رکھا۔ تو اس میں صحابہ کرام شامل نہیں ہوتے نا اہل بیت میں۔ حضرت علی تو ہیں، ہاں، حضرت علی کا تو یہی تو مقام ہے، وہ اہل بیت بھی اور صحابی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں اس میں ادھر سے تمہیں الگ کر رہے ہیں۔ جی جی، میں سمجھ حضرت معمولی باتیں فرمائیں، بولا حضرت۔ حضرت فرما رہے ہیں۔ نہیں، ان کا کہنا یہ ہے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، چاہے حضرت علی ہو یا حضرت امام حسن ہوں یا حضرت امام حسین ہوں، تمام انبیاء اور تمام رسول اور تمام اہل بیت، چاہے وہ حضرت علی ہوں یا حضرت حسن ہوں یا حضرت امام حسین ہوں، ان سب سے افضل اور اعلیٰ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرے سلسلے کے اعتبار سے ہم لوگ مولا کائنات کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیے، حضرت اس میں سلسلہ نہیں، جو علماء اکرام کا جو جی بے شک، ہمارے جو علماء ہیں، کون علماء میں تھوڑا نام گنا دیں کسی مفتی اکرام جی کا جو بڑے منور علی شاہ جعفری صاحب کا تو تو نام قرآن کی آیت بتا دیں آپ۔ مفتی منور قرآن علی کی آیت شاہ، بتا دیں حضرت۔ دیکھیے، مفتی شاہد نیاز آپ۔ حضرت جب حضور کا وظائف وصال ہوا جی تو صحابہ کی میٹنگ جمع ہوئی، مقمون بھی صحیفہ۔ تھے کہ خلافت کس کو دی جائے۔ جی تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، سارے صحابہ موجود تھے۔ اور تمام حضرت ابو ہریرہ جن سے 5000 حدیث کریمہ مروی ہیں وہ وہاں موجود تھے۔ تو یہ سوال تھا کہ خلافت کس کو دی جائے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، جو کہ حضور کے داماد بھی ہیں اور حضور کے بھائی بھی ہیں، ان سب نے متفق علیہ یہ فیصلہ طے کیا کہ ہمارے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شریعت کے جو مسائل کا استخراج ہوتا ہے وہ 4 چیزوں سے ہے۔ کس سے بولو؟ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس۔ سرکار نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو حضور نے فرمایا، معاذ میں تم کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجتا ہوں، اگر تم سے کوئی مسئلہ پوچھے تو مسئلہ کہاں تلاش کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ فی سنتی رسول اللہ فی کتاب اللہ، میں مسئلے کا حل قرآن سے کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر قرآن میں نہ پاؤ تو کہا سنت رسول سے حل کروں گا۔ کہا سنت رسول میں نہ پاؤ تو کہا کہ میں اجماع امت سے کروں گا۔ کہا کہ یہ نہیں تو پھر میں اپنی عقل سے کروں گا جو میری عقل کہے گی۔ تو شریعت کے مسائل میں اجماع کا باقاعدہ ایک دخل ہے، اور سارے صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رہے، اور اسی کو حضرت جلیل القدر حنفی محدث حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی شریف، بڑی زبردست کتاب ہے، ارشاد فرماتے وَنُثَبِّتُ الْخِلَافَةَ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا لابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تفضیلا لہ وتقدیما علی جمیع الامہ ثم لعمر بن خطاب ثم لعثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم لعلی بن ابی طالب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ کو تمام امت پر افضلیت حاصل ہے۔ تو اتنے بڑے جلیل القدر حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی تک خود نے
اور سارے تابعین طبی تابعین ائمہ مجتہدین یہاں تک کہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ اور سرکار غوث پاک بلکہ متفق علیہ امام اعظم امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل غرض کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ اب آپ جو بتا رہے ہیں ہمارے یہ جو سلسلہ کون سا آپ کا مداریہ ان کے کہنے سے ان کا کہنا زیادہ مانیں گے یہ آپ صحابہ کی بات زیادہ ترجیح دیں گے؟ کس کی بات کو ترجیح دیں گے؟ صحابہ کرام صحابہ کی بات کو۔ تو صحابہ نے تو حضرت ابو بکر صدیق کو مانا، جی تو آپ کس کو مانیں گے؟ تحقیق کروں گا انشاءاللہ اس کے اوپر، پھر آپ سے عدلہ عربہ کی مانی جائے گی۔ بہرحال یہ ہے حضرت، یہ عدلہ عربی سے یہ بات ثابت ہے، جی اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ جی یہ دیکھیے بھول چوک سب سے ہوتی ہے، بے شک بے شک۔ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ ہم خطاؤں سے بری، ہم بھی ہو سکتا ہے غلطی کر رہے ہیں۔ یہ عدلہ عربی جی، چار میں اس دلائل میں آپ نے جو خلافت کی بات کی، ہم لوگ خلافت کے منکر نہیں ہیں، بے نہیں، شک۔ افضلیت کی بات کرتے جی، ہیں۔ آپ نے سب سے زیادہ افضل جو ہے اہل بیت اطہار کو مانا تمام صحابہ جی، میں، جی۔ لیکن ہم کہتے ہیں تمام صحابہ میں افضلیت کے اعتبار سے بھی حضرت ابو بکر صدیق جی جی ہمارا، اور یہی بات حقیقت ہے۔ آپ اس میں اگر تحقیق بھی کریں گے علماء سے، میں علماء سے تحقیق کرتا ہوں تو یہی جواب جی، نکلتا ہے۔ بے شک علماء سے ہی ہوگی۔ ہمارا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہم ان کو ہم تو ان پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور غدیر کیا ہے ہمیں، اچھا وہ تو چلو چھوڑو، وہ دوسری بحث ہے، اور کچھ تھوڑی ہے، بس یہی تو ہے۔ نہیں وہ آخری میں چودہ لکھا تھا نا، وہ جو لکھے ہیں نا وہ پڑھ دیجیے حضرت، مسلموں سے ملنے کی سارا پڑھ دیجیے جو لکھا ہے۔ نہیں، میں وہ ساری بات میری بھی بات وضاح، میں کیا بول رہا ہوں کیا بول رہا ہوں میں آپ کو نہیں جب میرا پرسنل ان کو بات کرنے کی ضرورت ہے، کہ پھر تو میں بھی رجوع میری بات سمجھاؤں تو میں وہ میں بھی بول رہا ہوں، میں بھی بول رہا ہوں، میں بھی 2 منٹ بول پورا بولنے کا موقع دے، ہر مسئلے پہ بولنے کا موقع دے۔ جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ بول رہا تھا، ہمارے عزیز دوست نے یہ کہا کہ غیر مسلموں سے ہمیں ملتے ہیں فلاں 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 فلاں۔ الحمدللہ میں اپنے بات کو فخر سے کہتا ہوں، میری جو صحبت میں جو ہندو لوگ ہیں اس میں نے اب تک کم از کم جو کورٹ سے افیڈیوٹ بنا کر جس کو مسلمان کیا، ایسے 9 لوگ اب تک موجود ہیں، اچھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور میرا جو تعلق ہے اگھوریوں سے بھی ہے، بڑے بڑے مٹھا کے سوامیوں سے بھی ہے، سب سے ہے، کیونکہ میں ایک سوشل ورکر ہوں۔ ہمارے پروگراموں میں ان کو بھی بلواتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار کی شان جو ہندوستان میں جو پروگرام چل رہے ہیں اس میں ایکتاپن کی پیغام کو بتانے کا اس میں مقصد ہے۔ دوسرا یہ نہیں کہ میں غیر مسلم کے تہوار میں جا کے ان کو بدھائی دے رہا ہوں، مورتیوں پہ ہار پھول چڑھا رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ آپ ایسا کوئی بھی ایک ویڈیو میرا آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ یہ تو ہندوستان ہے جی، اور وہ امیر المومنین کی بات آپ نے کی تھی، صحابہ مومن ہو سکتے ہیں لیکن امیر تو المومنین اس میں نہیں میں ہو سکتے۔ یہ امیر شام کی بات کر رہا تھا اس معاملے میں۔ جتنے موقف ہے تو مولا حسن علیہ السلام کے تک جو خلافت راشدہ وہ ختم ہو گئی تھی، تو ان کو بادشاہ مانا گیا نا مسلمانوں کے اسلام میں، کس کو؟ امیر معاویہ۔ نہیں، ان کا کہنا یہ ہے حضرت کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ ابھی بتایا نا میں نے، کیا ہے؟ وہ صحابی ہیں۔ ٹھیک، حضرت نہیں، وہ مسئلہ آپ نہیں سمجھے، وہ میں کیا لکھا ہوں وہاں لکھا ہے صحابی مومن ہو سکتے ہیں لیکن امیر المومنین نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک اشعار کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ صحابی نبی کا جھوٹا دودھ اس میں، ہاں وہ سارا شرط سنائیے، بولیے وہ سنا لکھا نہیں ہے۔ ہاں تو انہیں سنانے کے لیے بولیے حضرت، اس میں ابو بکر صدیق کی بھی گستاخی آئی ہے۔ میں بتا دیتا ہوں، صحابی نبی کا جھوٹا دودھ نہیں پی سکتا ہے، سوری، صحابی نبی کی زبان چوس نہیں سکتا، جھوٹا دودھ پی سکتا ہے۔ بے شک صحابی نبی کے پشت پر بیٹھ نہیں سکتا ہے، ایسے کچھ شعر ہے۔ ہاں تو ادھر بولا ہے، یہ امیر شام کا مسئلہ بولا، یہاں تو پورا صحابہ کا گیا ہے۔ مومن ہو سکتا ہے۔ ارے امیر شام بھی صحابی میں ہے نا۔ تو ادھر تو وہ کھندے پہ کون کھڑے تھے؟ کھندے پہ کون کھڑے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے پہ کون کھڑے تھے؟ حضرت علی کرم اللہ، مولا علی کھڑے تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے کسے چڑھایا تھا اپنے کھاندے پہ؟
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा था। तो इधर अबू बकर सिद्दीक का तो बात आ गया, तो ये कह रहे हैं सिर्फ अमीर शाम की बात कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, बस वो अहले बैत की शान में अशआर। नहीं, इधर तो पकड़ आ गई, इसमें ना इसमें ना अबू बकर सिद्दीक तो इधर आ गया है ना, खुला हुआ अशारी है ना उधर। मेरे जितने वीडियोस हैं, जितने मैंने उसमें गुफ्तगू की है, ये सारी गुफ्तगू चंद लोग हैं, पता नहीं कौन है, वो फेक अकाउंट बना के मुझसे बहस करते रहते हैं, बेकार के मैसेज करते हैं, तो मैं उनका जवाब देने के लिए वो वीडियो बनाता हूँ। इसमें ना हज़रत अबू बकर की तौहीन है, ना हज़रत उमर की, ना हज़रत उस्मान की, ना दीगर सहाबा की। नहीं हजरत, ये मैं इनसे राजी नहीं हूँ ये बात से। ये पूरा अशार पढ़ने बोलिए इन्हें, अभी सभी के सामने पढ़ने लिए। क्या अरे वीडियो है ना, डालो वीडियो। नहीं, आप बोलिए। यही ना वीडियो प्ले करेंगे। नहीं, उनके मुंह से बोलेंगे तब मालूम होता है जो अमीर शाम का मसला है या कुल सहाबा का है। और वो मैंने मुफ्ती और मोल्ला की बात नहीं मानने की बात कही थी, आपने वो आधी बात कही, पूरी कर दीजिए। पूरी आपने नहीं की। नहीं, वो दिखा लो, पहला वो मसला क्लियर करो। मैंने उसमें ये कहा है कि जिस महफिल में सहाबी नबी को खांधे पर उठा सकता है, नबी के खांधों पर सवार हो नहीं सकता, सहाबी नबी को अपने पुश्त पर बिठा सकता है, पुश्ते नबी पर सवार हो नहीं सकता, सहाबी मोमिन हो सकता है, अमीर मोमिन हो नहीं सकता, सहाबी जन्नती हो सकता है, इससे मुराद क्या सहाबी हो नहीं सकता। तो फिर तुम लोग सहाबा और अहले बैत को किस बिना पर ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया? इधर आ गया तो ये सहाबी का मसला आ गया। सहाबा का अरे कुल जमात कराम का अदब अमल सराखों पर है। हर सहाबी की अपनी एक मकाम है, लेकिन अहले बैत से बढ़कर किसी सहाबा का मकाम मर्तबा नहीं है। अगर तुम लोगों को उतना ही शौक है ना सहाबा कराम की इस्मत को बयान करने का, तो फिर बयान करो, इस्लामी तम्मार का बयान करो, सलमान फारसी का बयान करो, फारसी का बयान करो, बुखारी का बयान करो, हज़रत अम्मार का बयान करो कि वो कौन सी जमात थी जो बागी थी, जिसको अल्लाह के रसूल ने बागी का, जहन्नमी का, किसने उनको शहीद कर दिया। हमें ऐसे करने की बात करो, किस गिरोह ने उनका कत्ल किया। अमीर का मतलब क्या? तो अमीर का मतलब बात नहीं खत्म करें तो बाद में बात करें। तो उसके बाद में आपने कहा कि मुफ्ती और अमरुल्लाह की बात नहीं मानेंगे। मैं वो वीडियो में मैंने कहा है कि हम उस महफिल में जाना नहीं पसंद करेंगे, हम उस महफिल को कबूल नहीं करेंगे जिस महफिल में मौला का जिक्र ना हो। हमारा भी यही है। और हम उस मुफ्ती मौलवी की नहीं सुनेंगे जो अपनी महफिल में मौला का जिक्र ना करता है। तो मुराद किससे है? कौन मुराद है? जी मुराद कौन है आपका? मतलब आपने किस जमात को कहा है? अरे जमात कोई भी हो जो मौला का जिक्र नहीं करती। देखिए, नहीं अरे तो कोई नहीं ऐसी कर बात सकता। नहीं आती है ना ये। हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौला अली को जान से बढ़कर मानते हैं। हमारी महफिलों में हज़रत अली का जिक्र होता है। जुमा का खुतबा सुनिए, हज़रत जो है जुमा के खुतबे में हो या कहीं भी खुतबा, हज़रत अली का एक ना एक कौल बताते ही हैं। ये हर आलिम की शान है, बताता ही है, क्योंकि उसकी तकरीर को रोशनी लाने के लिए हज़रत अली का शेर चाहिए, हज़रत अली का कौल चाहिए। ये हम मोमिनों का ज़ाब्ता तरीका है। बहुत सारे ऐसे भी हैं बहुत सारे जो अरे कौन, किसकी तरफ इशारा है आपका? जी इशारा तरफ किससे? मुराद किससे? नहीं करते उनकी तरफ है। अरे नाम कौन तो है? पता है ना, वो नाम तो बताएं। कैसे लेते हैं वो नाम? बहुत सारे हैं। कौन? ये जो बयान करने का मकसद है एक तो बता दें, कुछ ना कुछ मैटर होगा ना इसमें। एक बता दें। ये नाम बताइए। जो भी हम वीडियो देखते रहते हैं ना शाम में, हज़रत देखो, वीडियो को हम ऐसा दलील नहीं बना उसके सकते। मेरा टॉपिक यहाँ पर ना किसी मसला, मैं सबसे बड़ी पहली बात किसी मसले नहीं को हज़रत, आप सब मसलक को बोलते हैं सुन्नी। नहीं। नहीं रुको रुको, नहीं, मैं- मेरी बात सुन लीजिए पहले। रुको रुको, आप हमेशा एक मसलक को टारगेट करते हैं। बरेलवी, हाँ सुन्नी बोलते हैं ना। हाँ, एक टारगेट मिनट, वो कौन क्यों है? बोलता हूँ मैं? वो पता नहीं। जितने लोग मुझे कमेंट कर, अभी एग्जांपल मैंने मौला अली की कोई क्योंकि शान हक की बताते वीडियो हैं। डाली, मैंने कोई मौला अली की शान की वीडियो डाली। अब उसके नीचे जितने भी मुझे कमेंट करते हैं, वो कमेंट में क्या लिखते हैं? मसला के आला हज़रत जिंदाबाद, तुम खटमल हो, तुम रावजी हो, फला 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 फला, ऐसे डाल देते हैं लाइन से। अब वहाँ बात हो रही है मौला अली की, यहाँ पर किसी की बात नहीं हो रही। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे ऐसे अशार हैं
जो आज के दौर में नामुमकिन है, जो मौला हुज़ूर पाक की शान में कहे जाए, जिसको आला हज़रत ने कहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अली का जब जिक्र हो रहा है तो वहाँ पर आला हज़रत को जिंदाबाद लिखना मतलब क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? जिंदाबाद बोल दिए तो क्या हुआ? नहीं, हजरत ये क्यों हो रहा है? नहीं मतलब खराबी क्या है? तो ऐसे तो कोई नहीं घुसता। अब इनके अकाउंट में कोई घुस के जाके बोल रहा है मसला कि आला हजरत जिंदाबाद, क्यों कह रहा है? ने कभी हजरत अली का दामन छोड़ा है? हाँ, लेकिन नहीं, मैं तो आला हज़रत की बात ही नहीं करूँगा। मैं तो हजरत एक तो इनका साफ है, बुग़्ज़ आला हजरत साफ जाहिर आता है इनसे। नहीं, क्योंकि देखो बुग़्ज़ आला हजरत तो जाहिर हम है। खुद अपनी महफिलों में हमारी महफिलों एक मिनट अफसर भाई क्या मालूम है, मैं देखो लोगों के जहनों को खराब होने से बचाना भी है। आला हज़रत के खिलाफ बोले रहे तो हम एक गिलास अगर रेलवे होने की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि तो इसका मतलब क्या? बेशक भाई, मैं देखिए नहीं, इससे मुराद क्या आ रहा है इधर? अब इनके मेहमान आती हूँ आको मुस्तफ़ा जाने रहमत सलाम पढ़ेती हूँ नहीं कती आको बोलती वो मसले के आला हजरत से इनसे क्या छिट है? वो कमेंट में लिख दे क्या होगा? आला हजरत तो बता दिया ना क्या बात रजा उस चमरिस्तान करम की जहरा कली जिसमें हुसैन और हसन पुल। तो ये क्या बताएंगे आला हजरत की शान में? लोगों को शक में डालना भी नहीं चाहिए। रुको एक बस 2 मिनट भी नहीं लगते, 2 मिनट भी नहीं लगते। लोगों को शक में डालना भी हमें नहीं चाहिए। अगर ये अब ये शक अमीर आया कहाँ से? ये शक आया कहाँ से? क्योंकि आपकी जबान से निकला है यही, इसीलिए तो ये नहीं, मैं वज़ाहत कर रहा हूँ ना, मैं उसके बारे में अभी उसको समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा। सुनो, अब और एक बात ये है, परसों ख्वाजा गयासुद्दीन चिश्ती साहब आए थे, जुमा की नमाज को वो पुराने गुण चले गए, और उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुखार थी तो मैं नमाज को नहीं गया, वहाँ पर मस्जिद में जाने नहीं हुआ। वहाँ पर मुस्तफ़ा जान रहमत पर सलाम चल रहा था। आपने क्या कहा, साथ में 2 मिसरे या नबी सलाम अलैका पढ़ो बोले। क्या बोले? जो बोलते थे उनसे तो थाना मौजूद है। जो तुम्हारे जोर से नहीं जो ये थे बाबू पढ़वा, जो उधर से हजरत का खिताब हुआ, बयान हुआ, हजरत का बयान हुआ, खिताब हुआ उधर जुमा में, मैं भी मौजूद था उधर पुराने गो में। जो पुराने गो में पूरा होए के बाद सलाम पूरा होए के बाद दुआ खानी सब होए के बाद मैंने जाके सलाम पढ़ा सुन्नत अदा के बाद। उसके बाद मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्य बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, सलाम पढ़ी मैंने। जो सलाम पढ़ने के बाद जो मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत का पूरा कंप्लीट किया, कलाम कंप्लीट करने के बाद जो तुम्हारे इन्वाइट था ना, बोलो भाई, वो हजरत उन्होंने क्या बोले, ये कहीं को पढ़ती तुम्हें पुराने ज़माने से पढ़ला कारी ना कर, तो ये कैसा है? अगरचे मेरी दिल की तमन्ना है, अगरचे बात तो अल्फाज नहीं सुन दो यहाँ, अल्फाज उन्होंने नहीं बोले हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ, सुन दो यहाँ, तुम्हें फर्स्ट रमा मैं भी था वहाँ, मैं उनको क्या बोला तू सुनिया, भाई 2 तड़क से बोलना बा सीधा मैं था पूछवा, मैं उनको क्या बोला, ये सब भी हम चल रहा था सो तो मैं क्या भी ये नहीं भाई तुम्हें बोली नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने क्या बोली वो पूछ उनसे। उनसे मतलब ही सुना भी कौन क्या है कौन क्या एक बात इनसे क्या कौन किया कौन क्या हमारा क्या चल रहा है वो भी दूसरा करेगी, कमेटी वाले भी बोले करा बात नहीं करेंगे। अब इनसे क्या नहीं सर के पास अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गयासुद्दीन चिश्ती साहब गरीब नवाज के 24वें पोते हैं। कमेटी बोले खत्म हुआ, अभी तुम्हें सपोर्ट कर मुझे आधा तो कराना नहीं माने नहीं सब बात नको, टॉपिक को खत्म करो। सुनिए, ख्वाजा गयासुद्दीन चिश्ती साहब गरीब नवाज के 24वें पोते हैं, और इन्होंने अपना पोता होने का सबूत सुप्रीम कोर्ट में जाकर साबित किया हुआ है। दूसरा, उस टाइम जब अकबर बादशाह ने सरकार गरीब नवाज के ख़ानदान वालों को, पोतरों को जब प्रॉपर्टीज़ दी, किले बना के दिए, बड़े बड़े जगहें दिए, उस टाइम जो दीवान साहब की हवेली बनी थी 2 एकड़ में, ये 2 एकड़ की ज़मीन हवेली में आज भी सरकार वहीं पे रहते हैं। अजमेर में आप चले जाए, कचेरी नाम का एक एरिया है, वहाँ पर हमारे गाँव की जो मस्जिद है, ऐसी 4 फ्लोर जितनी बड़ी मस्जिद है, उसका नाम मस्जिद मुहे मुबारक है।
وہ ساری مسجد کو بنانے والے خود یہ غیاث الدین سرکار ہے، اور اس مسجد میں الحمدللہ دن میں 2-3 ٹائم وہ خود امامت کرتے ہیں، اور وہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو بھی ماننے والے ہیں، اور وہ ہم بے شک ہمارے مسلک پر قائم رہنے والے ہیں، سنی ہیں، اور ان کو نہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے سلام پر اعتراض ہے نہ دوسرے سلام۔ انہوں نے کیا کہا تھا اس دن؟ 2 بات کہی تھی، یہ سلام کے ساتھ میں یا نبی سلام علیکہ 2 مصرے پڑھو، ٹھیک ہے؟ اب یہ مانے نہ مانے، کیونکہ یہ آل جھوٹ نہیں بولتی، وہ سید تھے، وہ آل ہے، وہ جھوٹ نہیں بولنے کی، ٹھیک ہے؟ پہلے سے بھی وہ مصرے تو ملاپ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ بولنے کا مقصد بس اتنا ہے، ایک بار نہیں آئے وہ، ایک بار نہیں آئے، ان کے ساتھ یہ سفر بھی کرتے ہیں۔ وہاں پر بحث ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے شابہ 5 کی بھی اس میں 5 پوائنٹ، ابھی کون سا ٹھہرو کون سا پوائنٹ باقی ہے؟ اب کون سا پوائنٹ ہے باقی ہے اس میں؟ اچھا، وہ میں بریلوی ہونے کی سرٹیفکیٹ دینا پسند نہیں کرتا، وہاں پر انشاءاللہ میں بہت سارے بلا نا کہ کئی ایسے چور ہیں جن کا نیا اکاؤنٹ بنتا ہے میرے سے بحث کرنے کی وجہ سے، اپنے اصلی اکاؤنٹ سے بات نہیں کرتے۔ انہوں نے مجھے میسج کیا، کہا کہ تم اپنے آپ کو بریلی تسلیم کرتے ہو کیا؟ تم مسئلہ کے اعلیٰ حضرت فالو کرتے ہو؟ اگر کیا یہ میرے پاس میں بھی اسکرین شاٹ بنا کے رکھا ہوا ہے اور ایک ویڈیو میں اپلوڈ بھی کیا ہے، اس میں وہ کہ ایک آدمی لکھتا ہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی ہی گئی اس لیے، بے شک بے شک، ہاں بے شک، ٹھیک ہے؟ اور ایسے بہت سارے باتیں تھی۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، مجھے سنی ہونے کے لیے میں قادری ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، نقشبندی ہوں، مجھے یہی کافی ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت نسبت کافی ہے، اور اپنے آپ کو بریلوی ڈکلیئر کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اس سے یہ اشعار میں کیا ہے؟ ایک منٹ بھائی، میں اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، یہ ایک کتاب ہے جس کو اختر رضا صاحب نے لکھی ہوئی ہے، جس میں وہ خود بریلوی اپنے آپ کو بریلوی کہنے سے روک رہے ہیں۔ الحمدللہ اس کا میرے پاس حوالہ بھی ہے، انشاءاللہ میں نمبر لے کے دونوں میں کسی حضرت کو بھیج بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس بات سے ہمارا محبت اعلیٰ حضرت کے اپنے دل میں ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کو زبردستی کہ تم مانو اپنے آپ کو تم بریلوی کہو، ورنہ تو سنی، ورنہ تو سنی نہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ ارے وہ تو غلط ہی، میری قادریہ سلسلے میں خلافت ہے الحمدللہ، چشتیہ سلسلے میں خلافت ہے، نہیں میں بول رہا ہوں اپنے آپ کو سنی ہونے کے لیے یہی کافی سمجھا رہا ہوں، مادرہ سلسلے کی سجادہ نشیر سے خلافت ہے، یہ اپنے آپ کو میں قادری ہوں، سہروردی اور رفاعی ہے، مجھے کافی ہے۔ میں نہ کل بریلوی اپنے آپ کو بریلوی کہا نہ آج کہوں گا، بس اعلیٰ حضرت کی محبت ہے کافی، بس میں دکھاوا شو اپ کرنا نہیں چاہتا، یہ میرا موقف ہے اس بات میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اعلیٰ حضرت سے بغض ہے، ٹھیک ہے؟ اے حضرت مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اس میں کیا غلطی ہے؟ کیا ہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت؟ کیا ہے؟ نہیں، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت اب یہاں پورے ایسا نہیں، ذرا 2 منٹ، خالی 2 منٹ سنو میری بات، 2 منٹ سنو تو صحیح۔ تم نہ معلوم مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کیا، تم نہ معلوم، حضور کی محبت مسئلہ کیا، تم نہ معلوم، ہم نہ معلوم، ان کو سب معلوم ہے۔ ایک بار ایکسپلین کرو مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت قائم رہو، تو اس مسلک کا انٹرنگ یہ کیا، اس دور میں کیوں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، یہ بھی بولیے، کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ بولیے۔ مسلک کا معنی آتا ہے راستہ دکھانا، مسلک کا معنی راستہ دکھانا، تو مسلک کے اعلیٰ حضرت کوئی 5واں مسلک نہیں ہے، مسلک تو 4 ہی ہیں، مسلک کے امام اعظم، مسلک کے امام شافعی، مسلک کے امام احمد بن حنبل، مسلک کے مالک۔ تو آج کے دور میں مسلک کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ ہر جگہ ہمارے کچھ لوگ ایسے دیوبندی، وہابی، رافضی، قادیانی، یہ بھی داڑھی ٹوپی اوڑھتے ہیں، تو ہر آدمی داڑھی ٹوپی پہننے والوں کو جو ہے عالم سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو اب شیعہ ہے تو وہ اپنی طرف مائل کرے گا، وہابی ہے تو وہ اپنی طرف مائل کرے گا، دیوبندی ہے تو وہ اپنی طرف مائل کرے گا۔ تو مسلک کے اعلیٰ حضرت کا معنی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو حضور کا راستہ ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا راستہ ہے، جو چاروں ائمہ کا راستہ، وہ راستہ ہم کو دکھایا ہے، اس لیے یہ نعرہ لگایا تھا، تو ایک امتیاز پیدا ہو جاتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، بس اس پہ قائم رہنے کا ہی نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔
یہ نہیں کہ ان کے رولز فالو کرو. دیکھو ہاں، بول دیجیے. ہمیں اس چیز سے مذہبی لوگ ہیں. بحث نہیں دیکھو کوئی ایسا بحث ہے نہیں ہے. میں اس سے بول دیتا ہوں. میرا موقف سمجھا دیا. میں میرا موقف سمجھا دیا. اس میں مجھے نہ اعلیٰ حضرت سے بغض ہے، نہ بریلوی شہر سے بغض ہے، نہ بریلوی سلسلے والوں سے بغض ہے. میں اپنے آپ کو، میں پہلے بھی اس بات سے بحث ہو چکی ہے، نہ میں اپنے آپ کو کل بریلوی کہتا تھا، نہ آج کہوں گا، اور نہ میں مرتے دم تک اپنے آپ کو آج بریلوی کہوں ایک گا. بات صرف 30 سیکنڈ. بس میں اعلیٰ حضرت کی محبت میرے دل میں ہے، بس یہی کافی ہے. اور میں سنی ہونے کے لیے اپنے آپ کو قادری ہوں، چشتی ہوں، مداری ہوں. اب جو سلسلے میں جڑا ہوں یہ کافی ہے مجھے بس. نہیں آج بس 30 سیکنڈ کی میری بات. جی جی الحمدللہ. اہل سنت و جماعت یہ ہماری ہے. ہم تمام کو اہل سنت و جماعت فرقہ ناجیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیوبندی، اہل حدیث، یہ سب جو ہے اہل سنت و جماعت خود کو بھی کہتے ہیں. اب جو ہندوستان کی جو دیوبندی ہیں، بدعقیدہ ہیں، وہ لوگ جو ہے سنیوں کو ایک نام دے دیا ہے، بریلوی. یعنی اعلیٰ حضرت کو ماننے والا، اعلیٰ حضرت کے طریقے کو ماننے والا. اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی الحمدللہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی نہیں کی، جبکہ اعلیٰ حضرت نے اہل بیت اطہار کی شان دکھائی ہے، ان کا ادب سکھایا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیوبندیوں نے فرق کے لیے، اہل سنت و جماعت خود وہ دیوبندی بھی کہتے ہیں حضرت، اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اب یہ فرق کے لیے وہ لوگ بریلوی کہتے ہیں. اب آپ کے سامنے اگر کوئی دیوبندی آ کے کیا آپ بریلوی ہیں کہے گا تو آپ کیا بریلوی کہیں گے؟ میں اسے بریلوی نہیں کہوں گا. جبکہ وہ اس کا صریح طور پہ وہی طریقہ پوچھ رہا ہے جو صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، غوث العظم کا طریقہ ہے، خواجہ پاک کا طریقہ ہے، خواجہ بند نواز گیسو دراز کا طریقہ ہے. میں قادری ہوں. تو وہ پوچھا. اب اس کے وہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بریلوی دیوبندی. آپ کیا دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں؟ جی سنو بھائی، جب پوچھا جائے نہیں اپنے شاباش میں میرا موقف سمجھا تھا. نہیں میں پہلے بولا نہیں تم نا منجے اعلیٰ حضرت سے مسلک کے صحیح بول رہے ہیں آپ. صحیح. مجھے کوئی بھی طریقے کا بغض ہو، حسد ہو نہیں ہے. یہ بریلوی شہر کو بولتے ہیں، بریلی شہر. اور جو بریلی سے نسبت رکھتا ہے اسے بریلوی کہتے ہیں. جی جی. اب دیکھو ہمارے فرقہ نہیں ہے بریلوی. یہاں پر رضوی کا جو لفظ ہے، اپنے آپ کو جو رضوی کہتے ہیں، اس میں ہمیں اعتراض نہیں ہے. یہ جو بریلوی ابھی وہ شہر کو بولتے ہیں، بولنے والا بولتا ہے. بہت سارے یہ مسائل ہیں. ایک منٹ ہے، کیا معلوم آپ انہوں بولے، کیا معلوم ہے اب تمہیں بولے کون کی بدعقیدہ کو تمہیں پوچھ رہی. میں قادری ہوں، میں غوث پاک کا ماننے والا ہوں. تو کون سا بدعقیدہ غوث پاک کے نام سے انگار ہے؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ مقام ہمارے سر کا تاج ہے. دیوبندی ہم کیا بولتے ہیں بریلی سنیاں کو ہمیں قادری خالی رضوی بولتے نہیں بھیا، ہر سنی کو بولتے نہیں. سو رضوی خالی بولتے نہیں، ہر سنی کچھ قادری دی برو، چشتی بھی دی برو، کون دی برو، بریلوی کے 300 بدعقیدہ ہم نہ پوچھ رہے تو ہمیں قادری بولے. بریلوی کا طریقہ کیا ہے؟ غوث پاک کا طریقہ نا. اب یہ نہیں کہ ہر رضوی پہ رضوی ہونا کرو، ہم یہ کر سکتے ہیں. بھائی وہ کون بول رہے ہیں بھیا؟ تمہیں بنانی بات ہے. یہ ہمارے سلسلے اعلیٰ حضرت کا سلسلہ بھی غوث پاک کی پاس جاتا ہے. بغض اعلیٰ حضرت کا میں اب ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں. جو نعرہ ہے عشق محبت، عشق محبت، آل محمد، آل محمد، بے شک اسے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مگر اس کے بعد میں پوائنٹ بول رہا ہوں، یہ کہیں ہیں کہ عشق محبت نعرہ کسی پہ سوٹ نہیں کرتا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ لگتا کس ہے زمانے میں، کس سے لگتا ہے یہ نعرہ؟ یہ جو نعرہ ہے میرے سے پہلے حیدرآباد میں ایک کاظم پاشا سید کاظم پاشا صاحب گزرے ہوئے ہیں. یہ ان کا نعرہ ہے. اب ان کے بیٹے جو غلام محمد صاحب ہیں، وہ الحمدللہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. جب بھی وہ حیدرآباد کے اندر پروگراموں میں جاتا تھا وہاں پہ یہ نعرہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور عشق محبت آل محمد سے نہیں کریں گے ہم. عشق محبت کس سے کریں گے؟ اعلیٰ حضرت ہمیں سکھائے ہیں. نہیں اگر ان سے اچھا ہمیں اعلیٰ حضرت سکھائے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ کسی پہ سوٹ نہیں کرتا، اس کا مراد کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت میں لے لیں گے تو یہ آپ کی سوچ کی بات ہے. نہیں حضرت، نہیں جب سے وہی تو بول رہا ہوں میں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عشق و محبت کسی پہ سوٹ نہیں کرتا. نہیں اب ان سب سوٹ کس سے مراد ہے؟ وہی تو پوچھ رہے ہیں. نہیں میں ان سوال کا جواب دے رہے نہیں نا. کسی پہ نہیں بھائی، ایک منٹ اس میں ہمارے حضرت سن کو کیا فیصلہ؟ نہیں حضرت کو میں سمجھا رہا ہوں. حضرت ایک سیکنڈ. آپ نے کہا عشق و محبت آل محمد اور ہم بھی الحمدللہ آل محمد والے ہیں. ہاں بے شک. لیکن اگر ہم نے کہہ دیا عشق و محبت اعلیٰ حضرت آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ تو کسی پہ سوٹ نہیں کرتا، یہ پوائنٹ کیا ہے؟ بولا کہ بولا ہے آل محمد کے علاوہ
क्यों बोला? हाँ ये तो बुक से आला हजरत नजर आ गया ना। इसमें आले मोहम्मद की अजमत को समझाने के लिए मैंने बात कहा है। नहीं ये तो और इसमें एकदम मैं- पलट गए, इसमें- इधर ही पता चल गया हम इनकी लोग बात से महफिलों पलटे में हैं। रहकर लोगों को पलटने वाला इंसान नहीं है। मेरी बात समझा रहा हूँ नहीं कहीं छोड़ दी मैं, बुक से आला हजरत जाहिर हुआ ना, आला हजरत की गुस्ताखी कई को फैला रही, फितने कई डाल रही, ये मसला बात है वो करेंगे। इम्पोर्टेंट अच्छा कोई एक ऐसा कोई चीज दिखा दो जिसमें मैंने कहा हो कि आला हजरत के खिलाफ कोई ऐसे जुमले कह दियो। ये डायरेक्ट तो नहीं बोलते, डायरेक्ट नहीं तो बोलते, लिखो नहीं डायरेक्ट बोलते हैं। एक लाख जितने भी यहाँ तुम्हें दिए थे पॉइंट्स, जितने भी तुम्हारे दलील रखे थे, यहाँ क्वेश्चंस रखे थे, वो क्वेश्चंस का यहाँ हमें आंसर करते हैं कि अब तुम्हें क्या वो सुना हो। अब देखिए सबसे पहला शेर था वो, उसके बारे में कौन सा, ज़हरा के हक को छीन के काफिर वो हो गया, हक बात को छुपाइए किस में जोर है, डरता नहीं मैं सबको बता दूंगा दोस्तों, बागे फिदक को लूटने वाला ही चोर है। इस शेर के बारे में आपने कहा कि हमने रुजू किया है उस पर, मैंने रुजू कर लिया और अब भी आप मैं रुजू करते इंशाल्लाह हैं। सदर साहब के अब नहीं इस वक्त आप रुजू करते हैं ना, इस वक्त जी भी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये आप मतलब धोखे में आपने सुना है और अब आप इससे क्या है रुजू करते हैं। उनके मुंह से बोलना फरमाइए। नहीं बोल रहे हैं बोल रहा हूँ ना, नहीं उनके मुंह से आप बोलना। बोल दीजिए, क्या मैंने उसके बाद 2-4 दिन में रुजू